السلام علیکم۔ تمام ماحولیاتی نظاموں میں ہم جانتے ہیں کہ آرگینزمز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں کچھ مخصوص طریقوں سے، اور سائنسدان کچھ خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں ان انٹریکشنز کو بیان کرنے کے لیے: میوچلزم، کمپٹیشن اور پریڈیشن۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپٹیشن کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں۔ تو اس تصویر میں ادھر کیا آپ کو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے؟ کمپٹیشن یعنی مقابلہ۔ اس ویڈیو کو پاز کریں اور سوچیں اس کے بارے میں۔ تو ایک محدود وسائل جو ان جانوروں کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، وہ ہے پانی۔ اب ادھر تصویر میں پانی جو ہے وہ محدود مقدار میں ہے، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہوگا مقابلہ، ہوگا کمپٹیشن، نہ کہ صرف ایک ہی آبادی کے ممبران کے درمیان جیسے کہ زیبرا، بلکہ مختلف سپیشیز کے ممبران کے درمیان بھی ہوگا کمپٹیشن، مختلف آبادیوں کے درمیان بھی جو ایک کمیونٹی میں پائی جاتی ہیں۔ کمیونٹی یعنی برادری، جہاں زیبراز صرف آپس میں پانی کے لیے مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ان اینٹیلوپس کے ساتھ بھی کریں گے، یا پھر ان بفلوز کے ساتھ بھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کمپٹیشن ہو کھانے کے لیے بھی۔ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ گھاس تو نہیں ہے ان سب جانوروں کے کھانے کے لیے۔ اب چلتے ہیں پریڈیشن کی طرف۔ پریڈیشن یعنی شکار۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک آرگینزم کھاتا ہے دوسرے آرگینزم کو، عموماً اپنے فائدے کے لیے۔ تو کیا آپ کو یہاں کوئی پریڈیشن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ اب یہاں ہمیں کوئی جانور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور ان کو مارتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے دوسرے جانور شاید ہوں جیسے کہ شیر، جو اس تصویر میں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ان کا شکار کریں اور ان کو کھا لیں۔ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ جانور گھاس ضرور کھاتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ صرف شکار کر کے، مار کے اور پھر کھانے تک محدود نہیں ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور تک۔ یہ ہو سکتا ہے ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم تک۔ تو ان جانوروں کا گھاس کھانا بھی ایک طرح کی پریڈیشن سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کی وجہ سے گھاس مر جائے۔ اب شکار کی ایک زیادہ واضح شکل جو ہے وہ یہ ہے براؤن بیئر، جس نے یہ سیلمن مچھلی پانی سے نکال لی ہے۔ یہ کافی واضح ہے کہ یہ شکار کر رہا ہے اس مچھلی کا اپنے فائدے کے لیے، اور یہ کافی ممکن ہے کہ ہر اس طرح کا بیئر یہ ہوں گے کمپٹیشن میں ایک دوسرے بیئرز کے ساتھ اس محدود ریسورس کے لیے۔ اب آخر میں سوچتے ہیں ذرا میوچولزم کے بارے میں۔ یہ تب ہوتی ہے جب دو آرگینزمز کو آپس میں انٹریکٹ کر کے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں اس تصویر میں ہمارے پاس ہیں یہ سٹارلنگز جو اس بھینس کے اوپر آرام سے کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس میں سے یا اس کے فر میں سے جوئیں نکال کر کھاتی ہیں۔ اب یہ میوچولزم ہے کیونکہ اس سے دونوں آرگینزمز کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سٹارلنگز کو مل رہا ہے کھانا، اور بھینس کے فر میں ان پیراسائٹس کی تعداد اب کم ہو کر ختم ہو جائے گی ایک وقت پہ۔ یہ پیراسائٹس جو بھینس کا خون پی کر زندہ رہتی ہیں۔ اب شاید اس بھینس کو کھجلی بھی کم ہو۔ اب جس طرح میں نے اس کو بیان کیا ہے، اس بات کی بنیاد پر یہاں پہ صرف میوچولزم نہیں ہو رہی، یہاں پہ پریڈیشن بھی ہے، کیونکہ یہ پرندے دراصل شکار کر رہے ہیں ان جوؤں کا جو اس بھینس کے جسم پر ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پیراسائٹس بھی بھینس کا شکار کر رہے ہیں ان کا خون پی کر، لیکن ان کو پریڈیٹرز نہیں مانا جاتا کیونکہ وہ صرف خون پی رہی ہیں اور بھینس کو مار نہیں رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی جب اب کسی باغ میں جائیں یا نیچر کا مشاہدہ کریں تو غور کرنے کی کوشش کریں کہ جس ایکو سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کیسے کمپٹیشن، پریڈیشن اور میوچولزم ہو رہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔